اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ مجھ سے پہلے قرآن شفا ہے امراض کے لیے اس موضوع سے کچھ اہم باتوں کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سماعت کر رہے تھے۔ دیکھیے، جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی بڑی کافی اہمیت والی باتیں ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کا کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت رکھی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو کتاب آپ کو دی گئی ہے آپ اس کا ابلاغ کیجئے۔ اگر آپ نے اس کا ابلاغ نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور ابلاغ کے بعد میں لوگوں سے بچانے، یعنی لوگ آپ سے دشمنی کریں گے، آپ کو ختم کرنے کی کوششیں کریں گے، لوگوں سے حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ آیت کو لے کر میں مسجد قمیص سے خاص کر جب دسمبر کا مہینہ آتا تو بابری مسجد کی شہادت اور بابری مسجد کو دوبارہ ہندوستان کی سرزمین پر کس طریقے سے تعمیر کیا جا سکتا ہے، تو یہی آیت سے میں خطبہ جمعہ کا آغاز کرتا اور لوگوں کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ بابری مسجد ہم نے جو راستہ آج اختیار کیا ہے، اس راستے سے ہم بابری مسجد کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اس راستے کے ذریعے سے بابری مسجد ہمارے ہاتھوں سے نکلے گی اور ایک روز بابری مسجد کی زمین پر مندر تعمیر ہو کر رہے گی۔ آپ لوگوں نے دیکھا، آپ 6-8 سال پہلے کے میرے بیانات یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے لیے میں نے کئی باتیں قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل سے آیات کو لے کر کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے کبھی بخت نصر کو، تیتس کو جو روانہ کیا اور مسجد اقصیٰ کے اندر یہ داخل ہوئے، ان کو تباہ و تاراج کر دیا، مسجد اقصیٰ کو تباہ و برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر لے کر چلے گئے، تو قرآن کریم ان کا نقشہ کھینچ کر یہی کہتا ہے کہ جو ذمہ داری تمہیں وحی کے حوالے سے دی گئی تھی، تم نے جب اس کو ادا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے غیروں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا۔ تو یہی معاملہ بنی اسرائیل کی جگہ آج ہمارے ساتھ، ہندوستان مت کہیے آپ بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو لے لیجئے، یہی معاملہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پھر میں بار بار ایک مثال لاتا تھا کہ مسجد حرام زیادہ افضل ہے، بہتر ہے یا بابری مسجد؟ تو لوگ کہتے ہیں مسجد حرام ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ تو میں یہ کہتا کہ بابری مسجد میں تو 3 یا 4 بت رکھے گئے، لیکن مسجد حرام کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ ساری زندگی کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو نکالنے کے لیے کہیں پر احتجاج نہیں کیا، مشرکین عرب سے کہیں لڑائی اور جھگڑا نہیں کیا، اس موضوع پر کبھی اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہیں کی، بلکہ آپ کا کام وہی کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کو دعوت دینا، ان کے اندر زندگی پیدا کرنا، مردہ دلوں کو زندہ کرنا اور اللہ کی توحید کی طرف، آخرت کی یاد ان کے اندر جگا دینا۔ بس یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد میں فتح مکہ کا واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر آئے۔ لشکر لانے کے بعد میں کوئی مخالفت، کوئی جنگ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا۔ آسانی کے ساتھ 360 بتوں کو خانہ کعبہ سے نکال دیا گیا، صاف ستھرا کر دیا گیا، اور اس کے بعد میں بلال کو چھت پر چڑھا کر اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوا دی۔ میں یہ بات کو رکھ کر یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا لوگوں کو کہ دیکھیے، اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ، کوانٹیٹی، یہ ہمارے سامنے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جنگ بدر آپ کے سامنے ہے، 300 چلر 1000 سے زیادہ پر بھاری۔ سورہ انفال میں پھر تم اگر 100 ہو تو 1000 پر بھاری ہو، تم 1000 ہو تو 2000 پر بھاری ہو، لیکن تمہارا ایمان جب کمزور ہو گیا تو تم 100 ہو، پھر بھی تم 200 کے اوپر بھاری، یعنی تمہارے اندر سے صبر اگر نکل گیا پھر بھی تم 200 کے اوپر بھاری، 100 بھی اگر رہو گے تو تم 200 کے اوپر بھاری رہو گے۔
یعنی قرآن کریم سے ہم اگر تعلیمات حاصل کریں گے تو قرآن کریم بابری مسجد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے سامنے جو اہم مقصد ہمارے سامنے بیان کرتا تھا وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کا ابلاغ کرنا ہے. وہ مانے یا نہ مانے، وہ بتوں کی پوجا کرے، اللہ کی پوجا کرے، اس سے اللہ کو لینا دینا نہیں. تمہاری ذمہ داری ادا کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، اللہ کو یہ دیکھنا تھا. جب ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، اب یہاں پر یعنی کوانٹیٹی یہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتے. جب ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو ہمارے اندر کوالٹی پیدا ہوتی ہے، اور کوالٹی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر جگہ پر غالب رہتی ہے، اور کوالٹی ہمیشہ کم رہتی ہے. جیسے قرآن میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ ہے نا، سورہ بقرہ کی کم من فئۃ قلیلۃ. یعنی آپ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیے، ہمیشہ اللہ نے فرمایا کہ کم ہی گروہ غالب پر یعنی اکثریت کے اوپر غالب آ جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ان کے اندر کوالٹی ہے، ان کے یہاں پر زندگی ہے، یہ اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے اندر وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ یہ اکثریت کے اوپر ہمیشہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل نے، جیسے یہاں پر جو باتیں آپ کے سامنے اٹھائی گئی آپ نے غور سے سماعت کی ہے کہ بنی اسرائیل نے توریت اور انجیل، اللہ کی وحی کو پڑھنا، پھونکنا، شیاطین کو بھگانا، جنات کو بھگانا، اتارنا، برکت کے لیے استعمال کرنا، کاروبار کی برکت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، بلاؤں سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے، اس وحی کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، اس کام کے لیے استعمال کرنا جب شروع کر دیا تو بس دھیرے 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 ان کے یہاں پر زوال کا آنا شروع ہو گیا. اور ہم بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج سے 200 سال پیچھے اگر چلے جائیں گے تو ہندوستان کی سرزمین پر بھی ہماری ہی حکومت تھی. 200 سال پہلے ہی ہم سے یہ کوئی دور زیادہ وقفہ بھی نہیں ہے. 200 سال پہلے ہم سے یہاں سے ہماری حکومت چھینی گئی ہے. ہم کو ایک لمبے عرصے تک وقت دیا گیا کہ تم غلطی پر ہو، اپنی غلطی کو درست کر لو. جیسے آپ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اگر دیکھیں گے، قوم کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ مچھلی کے پیٹ میں آپ کو قید کر دیا. آپ کو ایک پیغمبر جب اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اللہ کے یہاں پر معزز ہے، اللہ کے یہاں پر عزت والا ہے. ساری قوم کے اندر ایک پیغمبر کا انتخاب اپنی وحی کے لیے، اس وحی کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن جب یہ بھی اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر جاتا ہے تو فوراً اسے بھی قید خانے کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے. میری اور آپ کی کوئی عزت ہے؟ میرا اور آپ کا کوئی مقام ہے حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے؟ نہیں ہے. یا پھر اسی طریقے سے آپ قرآن دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی خطاب کیا گیا کہ اگر آپ بھی اللہ نے آپ کو جو امانت دی اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو ہم آپ کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیں گے اور آپ کی شہرت کاٹ دیں گے، اور ہم سے بچانے والا آپ کو بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اب یہاں پر دیکھیے، ایک پیغمبر کو قید خانے کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور پیغمبر کی قوم جو ہے اجتماعی طور پر جان لیتی ہے کہ عنقریب ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو یہ تائب ہوتے ہیں، یہ توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو قید میں ڈالتے ہیں اور قوم کو اس عذاب سے چھٹکارا دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ان کی اولاد میں، ان کے مال میں برکت دی، اور جینے کے لیے مزید ان کی زندگی کے اندر ہم نے اضافہ کر دیا. یہی معاملہ ہندوستان کی سرزمین میں ہمارے ساتھ دوبارہ کیا جا سکتا ہے. بابری مسجد ابھی ہمارے ہاتھ سے گئی نہیں، دوبارہ ہمیں مل سکتی ہے. مزید ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے مال، ہماری اولاد کے اندر یعنی برکت ڈالی جا سکتی ہے. لیکن کب؟ جب ہم اللہ کی وحی سے جڑ جائیں گے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی.
لیکن اس کے بعد ایک ضروری بات پڑھنے پھونکنے سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئی. ان باتوں کو بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح سے جاننا چاہیے. جب کبھی میں یہ بات جب کبھی بھی نکلتی ہے پڑھنا پھونکنا، شیاطین بگانا، جنات کو بگانا، اتارنا چڑھانا اور عامل حضرات رقیہ شریعہ، یہ باتیں جب کبھی نکلتی ہے تو میں اس موضوع پر کچھ باتوں کو میری اپنی زندگی سے متعلق آپ کے سامنے میں ضرور رکھتا ہوں. 15 17 یا 16 سال پہلے میں بھی رقیہ شریعہ کیا کرتا تھا. میں بھی لوگوں کے اوپر قرآن کریم کی آیت کو تلاوت کرتا، ان کے اوپر دم کرتا، اور اس کے بعد میں لوگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو دورے چڑھتے، ان کے منہ سے کف نکلتا، ان کے ہاتھ پیر مڑ جایا کرتے. یہ ساری چیزیں میرے سامنے آتی تھی. پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد ایسے لگتا تھا کہ شیطان نکل کر بھاگ گیا، جن نکل کر بھاگ گیا، اب یہ نہیں آئے گا. پھر آپ 4 دن بعد، 1 مہینے بعد، 15 دن بعد دیکھیں گے تو وہی کیفیت اس کے اوپر دوبارہ جاری و ساری ہو جاتی ہے. پھر وہ دوسروں کے یہاں پر پڑھانے کے لیے جاتے، تیسروں کے یہاں پر پڑھانے کے لیے جاتے، پھر یہ کہتے 15 دن میں ٹھیک تھا، 1 مہینہ ٹھیک تھا، 2 مہینے ٹھیک تھا، پھر اس کے بعد میں نہ جانے کتنے جن پھر میرے اوپر آ گئے، پھر سے علاج کا ایک سلسلہ. تو سالوں یہی مسئلہ لوگوں کا چلتے رہتا، لوگ نفسیاتی مریض بنتے چلے جاتے. اسی وقت میں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں آپ لوگوں کے ہر ایک کے ہاتھ میں میڈیا، موبائل آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے. الحمدللہ آپ کیا کریے، سیزوفرینیا سرچ کیجئے یوٹیوب پر، گوگل پر. آپ سیزوفرینیا ایک یہ نفسیاتی بیماری ہے. اس بیماری کا اگر آپ ڈاکٹرز کے یہاں پر جا کر علاج کروا لیں گے تو آپ کا 1 مہینہ 15 دن، اگر کچھ سال زیادہ رہے تو کچھ زیادہ وقت لگے گا، لیکن یہ بیماری ختم ہو جائے گی. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کینسر ہے یا اسی طریقے سے جو دوسرے سنگین امراض ہیں جس کا علاج آج سے 50 سال 20 سال 100 سال پہلے نہیں تھا. یہ امراض کو بھی ہمارے، اب یہی کہیے جو بھی شیاطین بھگانے والے جو بھی ہیں، یہ ان امراض کو بھی شیاطین جنات ہی کی طرف منسوب کرتے اور اس کو بھی پڑھا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد میں پتا چل گیا یہ کینسر ہے، یہ فلانی بیماری ہے، اس کے علاج، اس کی دوائیاں جب آ گئی، اس کا علاج ہونے لگا تو ان چیزوں کو انہوں نے نکال دیا. یہ بیچارے بھی کم علم ہیں، نہیں جانتے یہ ایک نفسیاتی مرض ہے. سیزوفرینیا ایک بیماری ہے. اس کے سمٹمز اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. جو کچھ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی اکیلے میں بات چیت کرتی ہے، ان کو بدبو آتی ہے، یا ان کے کانوں میں کسی کی آوازیں آتی ہیں، نیند میں ڈرونی خواب آتے ہیں، یہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں، لوگوں کے اوپر شک کرتے ہیں کہ یہ مجھے مارنے والا ہے، میرا قتل کرنے والا ہے. یا اسی طریقے سے گھر کے اندر باپ کے اوپر، ماں کے اوپر، بھابھی کے اوپر، بھائی کے اوپر، پڑوسی کے اوپر، کہیں پر پولیس کو دیکھ لیا تو مجھے پکڑنے کے لیے آ رہی ہے. اس طریقے کی جتنی باتیں آپ کو جادو کے نام پر ملتی ہیں، یہ تمام کے تمام سمٹمز سیزوفرینیا کے سمٹمز ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیزوفرینیا آپ کو سرچ کرنا ہے جانے کے بعد میں تمام کے تمام حقائق آپ کے سامنے کھل جائیں گے. آپ کے دماغ میں ایک کیمیکل ہے ڈوپامین، یہ بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے تو یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر دوائی کے ذریعے اس کو لیول کر دیتا ہے تو یہ بیماری آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اب یہ ہمارے بیچارے زعفران کا پانی اور وہ کون سا تیل ہے، زیتون کا تیل، کھجور، ساری گرم گرم چیزیں دے کر لوگوں کو اور زیادہ کمزور کرتے چلے جاتے ہیں، اور زیادہ انہیں بیماری کے اندر مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں. اور ایسی باتیں ہمارے سامنے، ہماری خاص عورتوں کے سامنے، کہ تمہاری کسی خالہ نے، چچی نے، ننن نے، تمہاری ساس نے، خاص کر بیچاری ساس ٹارگٹ ہوتی ہے. زیادہ تر تو خاص یا ننن، یہ دو ہی زیادہ تر ٹارگٹ ہوتے ہیں. یا اگر کسی کو 2 بیویاں رہے تو کوئی ایک بیوی سے ایک جنی کسی کے پاس پڑھانے جاتی ہے تو تمہاری سوتن، وہ دوسری کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری سوتن جادو کراتی ہے. اس طریقے سے سارے خاندان کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے. انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر موکل ہے. کہاں سے آئے موکل؟ کسی صحابی کے پاس کوئی موکل تھے اس طریقے سے خبریں، غیب کی خبریں لا کر انہیں دینے والے؟ کوئی نہیں تھے.
آپ میری بات کا یقین مانیے، اس طریقے کے کئی کیسز میرے پاس آئے جب میں نے سیزوفرینیا کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی، اس کو سمجھا، اور اس کے بعد میں جو لوگ پڑھانے کے لیے میرے یہاں پر آتے تو میں ڈاکٹر منہاج ہیں اس کے یہاں پر روانہ کرتا۔ آپ یقین مانیے جتنے پیشنٹ کو میں نے ڈاکٹر کی طرف روانہ کیا وہ سب کے سب الحمدللہ ان سب کے سب کو شفا ملی، بنا کسی عامل کے پاس گئے، بنا کسی رقیہ اور شریعہ کے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اس چیز کے اندر آج بھی مبتلا ہے، اس کے اندر آج بھی ہم گمراہی کے اندر ہے، ڈاکٹر کے یہاں پر نہیں جاتے، پڑھانے کے لیے فوراً نکل کر چلے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جنات کو جو طاقت دی گئی وہ صرف وسوسے ڈالنے کی ہے، اور سورۃ الاعراف میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم جنات کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 20 ہے، ایک کے جسم میں 50 ہے، ہم نے 10 کو جلا دیا، 20 کو جلا دیا، 1000 کو جلا دیا، 500 کو جلا دیا۔ کہاں سے جلائے، کہاں سے گنے، کہاں سے کاؤنٹنگ لے کر آئے؟ یہ ساری باتیں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ آپ ذرا غور کیجیے۔ جبکہ جنات دکھتے نہیں، جنات کسی کے جسم میں اتر نہیں سکتے، جنات آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے ان کی طاقت صرف وسوسے ڈالنا ہے۔ جس طریقے سے آپ ایک کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نظر میں آپ کا دوست ہے لیکن اندر سے دشمن ہے، وہ آپ کو کاروبار نہیں کرنے دیتا یا کسی چیز کا فائدہ اٹھانے نہیں دیتا، وسوسے ڈالتا ہے، ایسا کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ ہے۔ وہ وسوسوں کی طرف سے آپ کاروبار نہیں کرتے، فائدہ حاصل نہیں، یہ وسوسے۔ تو انسانوں میں بھی اس طریقے کے آپ کو وسوسے ڈالنے والے شیاطین ملیں گے، جنات میں بھی اس طریقے کے وسوسے ڈالنے والے آپ کو شیاطین ملیں گے، لیکن کسی شیطان، کسی جن کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ کسی کے جسم کے اندر داخل ہو جائے، اس کے ارادے اور اختیار کے اندر خلل پیدا کر دے اور اسے یعنی اس کو ذہنی طور پر اتنا معذور کر دے، وہ یہ نہ جانے میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں پر گئے، کیا کیا، یاد بھی نہیں رہتی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرا ارادہ یہ اس موضوع سے باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا نہیں تھا، لیکن شاہ نواز بھائی کی زبان سے قرآن کریم شفا ہے، اور شفا یہ قلب کے امراض کے لیے ہے، یہ سننے کے بعد میں یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو ہماری قرآن کریم کے حوالے سے یہ ذمہ داری ہے۔ یہاں پر مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کے بیچ میں دعوت اور تبلیغ کے کام کا آغاز کیا، آپ کی دعوت کو ماننے والے 11 یا 12 یا 10 حضرات تھے، وہ بھی دھوبی کہا جاتا ہے، غریب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد میں 11 یا 12 افراد نے ساری دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کی دعوت کو یہ ساری دنیا کے اندر انہوں نے عام کر دیا۔ چلیے اب حضرت عیسیٰ کے 2000 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ 2000 سال پہلے اتنی ترقی تھی، 2000 سال پہلے اتنی آزادی تھی کہ آپ اللہ کے دین کو بڑی آسانی کے ساتھ کسی کے سامنے پیش کر سکتے تھے۔ بادشاہت تھی، بادشاہ کا جو مذہب ہے وہی مذہب کو ماننا ہے، اگر اس مذہب کو نہیں مانیں گے قتل کر دیا جائے، صلیب پر چڑھا دیا جائے گا، جانوروں کے سامنے، شیر کے سامنے، ببر کے سامنے ڈال کر ختم کر دیا جائے گا، آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ لیکن 12 یا 11 یا 10 نے کیسا انقلاب دنیا کے اندر لایا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یعنی سواریوں کے اعتبار سے لیں گے، ہوائی جہاز ملیں گے آپ کو، یعنی موٹر کاریں آپ کو اس طریقے کی، روڈ وغیرہ وغیرہ، یعنی جو ترقی یہ ماڈرن ایج کے اندر آج ہم جو داخل ہو چکے ہیں، آپ اس پر ذرا غور کیجئے۔ پھر اس دور کی طرف چلیے، کیا اتنی ترقی تھی؟ نہیں تھی۔ پھر آج کے اس دور میں آپ اگر آئیں گے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، چند قرآن کریم کی آیات کو لے یا ایک آیت کو لے آپ دوسروں تک روانہ کر دیں، تو اس دور میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے جو دنیا کے اندر انقلاب لایا، اس سے زیادہ کم وقت میں اس سے زیادہ انقلاب ہم لا سکتے تھے دین اسلام کے حوالے سے۔ لیکن ہماری غفلت پر آپ نظر ڈالیے، یعنی ہم غفلت میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ غور کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اتنا بہترین انقلاب لایا،
اور یہ انقلاب کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے تک چلتا رہا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب لایا، اس وقت میں بھی اتنی ترقی دنیا کے اندر موجود تھی نہیں تھی؟ اتنی ترقی تھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کی قربانیوں کو آپ سامنے رکھیے کہ صحابہ کرام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ اللہ کے نبی نے دیا، اور اس کے بعد میں اس بات کا وعدہ لے لیا جو یہاں پر موجود ہے وہ غائب تک میری باتوں کو پہنچائے گا، صحابہ کرام نے اب ہجرت کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر صحابہ کرام پہنچ گئے۔ آپ کو جانا ہے تو جائیں، نہیں جانا ہے تو موبائل آپ کے ہاتھ میں، انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں، آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن کم سے کم یہ تو کام آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اوروں تک پہنچانے کے لیے اس کا تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہماری قوم یہ جادو، جنات، شیاطین، ان کو اتنا طاقتور، اللہ کمزور ہے، شیاطین طاقتور ہے، اللہ کمزور ہے، جنات طاقتور ہے، اللہ کمزور ہے، عامل رقیہ شریعہ کرنے والے اتنے طاقتور ہم نے بنا دیے کہ اب اس کے بعد میں ہم جو ہماری زندگی کا جو اہم مقصد ہے اس پر ہم کہاں سے آئیں گے بتائیے؟ اس پر آنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کا خوف دل سے نکال کر پھینک ڈالیں اور خالص اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ اس کے بعد میں ہمارے اندر یہ کردار پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کی کتاب کو اوروں تک پہنچائیں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ کہا گیا کہ میں یعنی فلانی جماعت، مجھ کو اگر میں یہ کہوں گا کہ یہ جادو وغیرہ کا مسئلہ اٹھاؤں گا تو جماعت سے نکال دیا جائے گا، نکالنے دیجئے۔ حزب اللہ ہے، حزب الشیطان ہے، دو ہی جماعتیں قرآن تسلیم کرتا ہے۔ حزب اللہ اللہ کی جماعت ہے۔ اب آپ اہل الحدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ، اباضی، یہ تمام فرقوں کو لے کر آپ جماعت سمجھتے ہیں، تو اللہ کے یہاں پر دو ہی جماعتیں ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ حزب اللہ میں آنا ہے تو پھر سارے چیزوں سے بنا خوف کھائے اور لوگوں کو نکالنا پڑے گا۔ لوگوں کا ایمان، ان کا مال، یہ عامل حضرات کے یہاں پر تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ میں نے خود اپنی نگاہوں سے میرے اطراف و اکناف میں جو لوگ بستے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ایسی یہ عامل حضرات نے لڑائیاں کر، ہماری اپنی بستی کے واقعات میں ناموں کے ساتھ بتا سکتا ہوں، لیکن نام تو نہیں لے سکتا، لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ کون سے